مدینے میں جب یہودی بھی آباد تھے تو اس وقت یہودیوں میں کوئی کہتے ہیں کہ بہت ہی امیر گھرانے کے ایک مرد اور ایک عورت تھے جنہوں نے استغفر اللہ زنا کیا تھا۔ تو جب ان سے یہ کام ہو گیا تو اب ان کو لگا کہ یہ تو بہت امیر ہیں اور ہماری کتاب میں اس کی جو سزا ہے وہ سنگسار کرنا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلیے اب جو نئی شریعت آئی ہے نا تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے یعنی شریعت میں ان کی کتاب میں کوئی ایسی اس سے یعنی تھوڑی کم سزا جو ہے وہ ہو۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کچھ لوگ، اور انہوں نے اس یعنی زنا کی سزا کہ آپ کی کتاب میں زنا کی کیا سزا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چونکہ توریت کو مانتے ہو تو اس چیز کا فیصلہ بھی تمہاری ہی کتاب سے تمہارے درمیان کیا جائے گا۔ تو جو ان کا عالم تھا آپ نے اس کو بلوایا اور کہا کہ یعنی تم توریت کو پڑھو۔ تو وہ اس نے توریت پڑھنا شروع کی۔ اس کا نام جو ہے وہ بہت بڑا منافق بھی تھا، اس کا نام کعب بن اشرف تھا۔ تو اس نے توریت کو پڑھنا شروع کیا، اور جہاں سے وہ رجم والی آیت تھی نا کہ سنگسار کرنے والی آیت تھی نا، اس کو وہ پی گیا، اس نے اس کو پڑھا ہی نہیں سرے سے، اس کو اندر سے یعنی ختم کر دیا اور اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت ان میں وہ عبداللہ ابن سلام تھے جو کہ یہودی عالم تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، مومن ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے یہاں سے یہ آیت جو ہے وہ کھا دیا ہے، تم نے اس کو نہیں پڑھا۔ تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ جبکہ رسول اللہ جانتے تھے اللہ کے حکم سے، تو آپ نے پھر کہا کہ ہاں بالکل اس میں یہی حکم ہے، یعنی سنگسار کرنے کا، زنا کا یہی حکم قرآن میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، اللہ کی جانب سے زنا کا یہی حکم آیا ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جب تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر جن کو کتاب کا وہ حصہ، ایک حصہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے بہت ساری توریت کو جو ہے وہ اس میں تحریف کر دی تھی، بہت ساری توریت انہوں نے بدل دی تھی، لیکن پھر بھی چند جو آیات ہیں وہ ٹھیک تھیں بالکل، اور ان میں سے ہی ایک یہ والی آیت بھی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں جب انہیں بلایا جاتا ہے نا اپنی ہی کتاب کی طرف، اور کہ تمہارے درمیان یہ کتاب تمہاری ہی فیصلہ کرے گی، تو جب ان کی وہ مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے نا تو پھر وہ اپنی ہی کتاب سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کی طرف پیٹھ کر دیتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی اللہ نے کہا تھا نا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی کتاب کو یعنی پس پشت انہوں نے ڈال دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے، یعنی اس کی طرف پیٹھ کر لی ہے، اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اس کے احکام کو مانتے ہی نہیں۔ اور اگر آج مسلمان اپنے اندر بھی دیکھیں نا تو ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ اب آپ سب نے دیکھا ہوگا یوٹیوب، آج کل ہر کوئی دیکھتا ہے یوٹیوب پہ، بہت شور مچا ہوا تھا، ایک ڈرامہ چل رہا تھا جو برزخ، جس کو مسلمانوں نے بنایا تھا۔ اور استغفر اللہ، جتنی بھی قرآن میں برائیاں آئی ہیں نا وہ ساری برائیاں اس میں عام کر کے دکھائی گئی تھی، یعنی ان برائیوں کو اس طرح سے دکھایا گیا تھا کہ جیسے کوئی یہ برائیاں ہیں ہی نہیں، یعنی یہ سب ایک معاشرے کا حصہ ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ، جتنی بھی قرآن میں برائیاں آپ دیکھ لیں تو اس ڈرامے کا نام کیا ہے؟ برزخ۔ برزخ جب آپ سنتے ہیں نا تو یہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ برزخ وہ عالم ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری دوبارہ سے ایک زندگی شروع ہوگی، جس میں کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کو شکل دے دی جائے گی۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کو اچھی شکل دے دی جائے گی اور ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہوگا، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ان کو بھی ایک شکل دے دی جائے گی اور ہمیں اسی شکل کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور برائی کی بری شکل ہوگی ظاہر ہے، اچھائی کی اچھی شکل ہوگی، تو اس کو کہا جاتا ہے برزخ، یعنی جن میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ مجسم شکل میں ہمارے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس کو کہا جاتا ہے برزخ۔ اور اس کا نام ڈرامے کا برزخ رکھا گیا، لیکن اس کے اندر یعنی آپ سوچیں کہ وہ مسلمانوں نے بنایا، لکھا میں نہیں جانتی کس نے لکھا، مسلمانوں نے لکھا یا اس کا جو یعنی وہ سارا لکھ کر کو کس نے دیا؟ کسی یہودی نے دیا، کسی مشرک نے دیا، کس نے دیا؟ لیکن اس میں اداکار جو کام کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔
تو آخر جس نے بنایا اور جو اس میں کام کر رہے تھے ان کو کیوں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ تو ہمارے سراسر قرآن کے خلاف ہے، اور جو پھر اس کا نام برزخ رکھا گیا ہے تو یہ برزخ کی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے۔ ان کو کیوں سمجھ نہیں آیا؟ شاید اس لیے کہ انہوں نے کبھی قرآن کو کھول کے پڑھا ہی نہیں ہوگا، شاید اس لیے کہ انہوں نے کبھی قرآن کو سنا ہی نہیں ہوگا، ان کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے، کہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا نیکیاں ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہیں، شاید وہ سب ان سے بے خبر ہیں۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی اتنی زندگی گزار دے؟ اب ہر انسان جو ہے وہ اس میں تقریباً 30 سال کا تو ہوگا بھائی، 30 40 سال کا تو ہوگا لگ بھگ، تو کیا 30 40 سال میں اس کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ اسلام نے زنا کو برا قرار دیا ہے، زنا کرنے والے کو اسلام نے برا جانا ہے، ہم جنس پرستی کو اسلام نے یعنی بہت ہی سختی سے، جناب لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، اس پر کتنا سخت عذاب اللہ کی جانب سے نازل ہوا، کیا یہ ہم نہیں جانتے؟ کیا ہم یہ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے؟ تو آخر کیا وجہ ہے کہ پھر ایسا ڈرامہ جو ہے وہ ریلیز ہو گیا، ایسا ڈرامہ جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا، یوٹیوب پر آ گیا، اور یعنی جس میں ہر برائی موجود ہے؟ ایسا ہوا کیوں؟ ایسا ہوا کیوں آخر؟ تو یہ کہاں پر اسلام جو ہے وہ، کہاں پر اسلام کو کمزور کیا جا رہا ہے، کہاں پر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم سب مسلمانوں کو آخر یہ پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کیوں ہم فرقوں میں بٹے بٹے ایک دوسرے کے اوپر ہی بس لان تان کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اور ان سب برائیوں کے خلاف جو معاشرے میں عام ہو رہی ہیں ان کے خلاف ہم بات ہی نہیں کرتے؟ ہماری تقریریں، ہماری وہ ساری بس ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں کہ فلاں فرقہ ایسا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یعنی آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو دشمن ہے وہ سیدھا وار جو ہے وہ ہمارے بچوں پہ کر رہا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں پہ کر رہا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ان کے ذہنوں کو تباہ کر رہا ہے وہ۔ لیکن افسوس کہ اہل علم اس سے بے خبر ہیں، وہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب۔ تو یہ دشمن کی وہ سوچ ہے، وہ چال ہے کہ جو ہمیں تباہ کر دے گی اگر ہم نے اس کے خلاف قدم نہیں اٹھایا تو، اگر ان لوگوں کو پوچھا ہی نہیں جائے گا جو یہ سب کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب جن کو قرآن کا یعنی جن کو وہ توریت کا حصہ دیا گیا تھا، لیکن جب ان کی اپنی ہی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس فیصلے کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا ہمارا حال آج وہ نہیں ہے؟ قرآن میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ آج معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو یعنی آزادانہ خیال ہے، ایسا تو ہونا چاہیے جی۔ تو کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا، جس نے یہ سب منع کیا، جس نے ان سب برائیوں کو برائیاں کہا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، کیا اس کو نہیں پتہ تھا؟ اس کو سب سے بہتر پتہ تھا، اور آج شیطان نے اس قدر ہم سب پر قابو پا لیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور جو دشمن چالیں چل رہا ہے وہ ہمیں ختم کرنی ہے، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں سنور جائیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں جنت میں جانے والی بنیں۔